السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے شائع ہونے والی تازہ ترین عربی میگزین کے سر ورق پر فضیلت الشیخ رابع الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قیمتی ملفوظ لکھا ہوا ہے۔ ہم اس کے ذریعے عربی سیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں عبارت پر صحیح اعراب لگنا، اسی طرح ٹرانسلیٹ اور ترجمے کا طریقہ، تعبیرات کو سمجھنا اور تعبیرات کو پر جملے بنا کر ان کو مشق کرنا سیکھیں گے۔ اگر آپ کو بھی عربی کی دلچسپی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، اور ویڈیو تک دلچسپی رکھنے والے لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ یہ آغاز کرتے ہیں۔ ملفوظ کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے: الجد والصرامت۔ الجد والصرامت، اس کے معنی آتے ہیں: الجد معنی سنجیدگی اور الصرامت معنی مستقل مزاجی۔ اب میں نے ان دونوں لفظوں کو اس طرح جملے میں استعمال کیا ہے: الجد والصرامت نعمت جلیلۃ من اللہ۔ سنجیدگی، مستقل مزاجی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت جلیلۃ، اس کے معنی آتے ہیں بہت بڑی نعمت۔ عنوان کا ترجمہ ہوگا الجد والصرامت کا سنجیدگی و مستقل مزاجی۔ آئیے آگے ملفوظ پڑھتے ہیں۔ ان الظروف الحالیہ فی العالمین العربی والاسلامی ظروف حالکۃ۔ یہ جو الظروف الحالیہ اس کے اندر استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے موجودہ حالات۔ ظرف جمع ظروف، اس کے معنی حالات، الحالیہ معنی ریسنٹلی، موجودہ۔ میں نے اس جملے سے تعبیر نکالی ہے الظروف الحالیۃ فی مکان، جس کے معنی آتے ہیں فلاں جگہ کے موجودہ حالات۔ جو جس جگہ کے ہم موجودہ حالات بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ فی کا مدخول ہوگا۔ جیسے آپ یہ جملہ دیکھیے: الظروف الحالیۃ فی فلسطین مؤلمۃ للغایہ۔ فلسطین کے موجودہ حالات انتہائی دردناک ہیں۔ تو دیکھیے فی کا مدخول فلسطین ہے، اس لیے کہ فلسطین کے موجودہ حالات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اس پیراگراف میں ایک دوسری تعبیر استعمال ہوئی ہے ظروف حالکۃ۔ ظروف حالکۃ، جس کے معنی آتے ہیں سیاہ ترین حالات۔ سیاہ ترین حالات، اس کو اس طرح جملے میں استعمال کیا ہے: شہدت الارض ظروفا حالکۃ۔ زمین پر سیاہ ترین حالات تھے۔ شہیدہ کا فاعل الارض ہے، ظروفا حالکۃ میں نے اس جملے میں اس کو مفعول بہ کے طریقے پر استعمال کیا ہے۔ ابھی اس ملفوظ کے پیراگراف کا لفظی ترجمہ دیکھیے: ان بے شک، الظروف الحالیہ موجودہ حالات، فی العالمین، عالم کے معنی دنیا، عالمانی تثنیہ ہے یا حالت جری میں، فی العالمین دونوں جہاں میں۔ کون کون ہے؟ العربی کی والاسلامی کی، عربی اور اسلامی دونوں دنیا میں۔ ظروف حالکۃ سیاہ ترین ہے۔ اب محاوری ترجمہ: عالم عربی و اسلامی کے موجودہ حالات سیاہ ترین حالات ہیں۔ ملفوظ کے اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَكْبَرُ سَبَبٍ فِي ذَلِكَ هِيَ غَفْلَةُ أَكْثَرِنَا فِي اخْتِيَارِ الطُّرُقِ الْعَمَلِيَّةِ الْجَادَّةِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى الْجُهْدِ الصَّامِتِ۔ اکبر سبب فی ذالک، یہ تعبیر ہم اردو میں بہت زیادہ بولتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ اس موقع پر ہم اس تعبیر کو استعمال کریں گے اکبر سبب فی ذالک۔ اکبر سبب فی اپنی حالت پر رہے گا، جس چیز کا ہمیں سبب بیان کر رہے ہیں وہ فی کا مدخول ہوگا۔ جیسا کہ آپ یہ جملہ دیکھیے: اکبر سبب فی الفشل ہوا قلت العزم۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کم ہمتی ہے۔
تو دیکھیے اکبر سببن یہ اپنی حالت پر ہے، فی کا مدخول الفشل ہے چونکہ ہم ناکامی کی وجہ کو بیان کر رہے ہیں۔ طرح اس پیراگراف میں ایک دوسری تعبیر استعمال ہوئی ہے اختیار طرقی، یہ اختیار مصدر ہے اختار یختارو اختیارن سے، جس سے یہ تعبیر نکلتی ہے اختار فلان طریقن، کوئی راستہ اپنانا، کوئی طریقہ اپنانا۔ تو طرق جو یہاں ہے عبارت میں یہ طریقن کی جمع ہے جس کے معنی ہے راستہ۔ اب دیکھیے جملہ هذه القناة تختار طريقا نافعا لتعليم اللغة العربية، یہ چینل عربی سکھانے کے لیے ایک نفع بخش راستہ اپنائے ہوئے ہے۔ تو دیکھیے القنات تختارو ہی ضمیر ہے جو لوٹے گی القنات کی طرف جو کہ تختارو کا فاعل ہے، اور طریقاً یہ چونکہ راستہ اپنائے ہوئے ہیں تو طریقاً اس کا مفعول بھی ہے۔ تو آپ کومنٹ باکس میں بتائیے کیا یہ جملہ حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے؟ اسی طرح اس پیراگراف کے اندر ایک تیسری شاندار بہت زیادہ استعمال ہونے والی تعبیر استعمال ہوئی ہے تحتاج الى الجهد الصامت، احتاج شیء الى کذا، احتاج یحتاج احتیاجا باب افتعال سے ہے جس کے معنی ہے محتاج ہونا۔ تو جس چیز کے محتاج ہوں گے وہ علاقہ مدخول ہوگا، اور جس چیز کو ضرورت ہوگی وہ احتاجہ کا فاعل ہوگا۔ جیسے المسلمون محتاجون الى العمل بکتاب اللہ، مسلمانوں کو کتاب اللہ پر عمل کی ضرورت درپیش ہے۔ تو دیکھیے المسلمون یہ تو بن گیا مبتدا، محتاجون صیغہ اسم فاعل ہے، ہم ضمیر ہے جو المسلمین کی طرف لوٹے گی جو کہ احتاجہ کے فاعل ہے، اور کس چیز کی ضرورت ہے کتاب اللہ پر عمل کی، تو الی العملی اس کا مدخول ہو گیا ہے۔ اس پیراگراف کے اندر ایک چوتھی تعبیر استعمال ہوئی ہے، میری امید ہے کہ یہ جملہ سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ الجہد الصامت، اس کے معنی آتے ہیں خاموش محنت۔ دیکھیے جملہ دیکھیے بہت شاندار جملہ ہے، کومنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ یہ میں نے خود بنایا ہے۔ اجتہد جہدا صامتا حتی ینم نجاحک عنہ، محنت اتنی خاموشی کے ساتھ کیجئے کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ یہ اردو کا بہت ہی مشہور مقولہ ہے، میں نے اس کی تعریف کی ہے، تو بتائیے آپ کو یہ جملہ کیسا لگا؟ اب پیراگراف کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَأَكْبَرُ سَبَبٍ فِي ذَلِكَ، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہی وہ غفلت اکثرنا، ہم میں سے اکثر کی غفلت ہے، فی اختیار الطرق، ان راستوں کے انتخاب میں، العملیتی جو عملی ہیں، الجادتی جو سنجیدگی والے ہیں، التی جو تحتاجو محتاج ہوتے ہیں، الی الجہد الصامتی خاموش محنت کے۔ اب محاوری ترجمہ، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری بڑی تعداد ان سنجیدہ و عملی راستوں کو اپنانے سے غفلت کی شکار ہے جو خاموش محنت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ آخری پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کر رہا ہوں۔ للکلام وللاحتجاجات والمناقشات العنادیۃ وحدہا۔ اب دیکھیے المناقشات العنادیۃ، اس کے معنی ہے عناد پر مبنی مباحثے، عناد پر مبنی تکرار بات چیت۔ المناقشۃ کے معنی ہے مباحثہ، العنادیہ یعنی عناد پر مبنی۔ جملہ دیکھیے تشتد المناقشات العنادیۃ بین الطلاب اليوم، آج طلباء کے مابین عناد پر مبنی مباحثے بڑھ رہے ہیں۔ تشتد اشتد یشتد اشتدادا، اس کے معنی ہے بڑھنا اضافہ ہونا۔ تو المناقشات العنادیۃ کے معنی کیا ہے؟ عناد پر مبنی مباحثے، ضد اور ہٹ دھرمی پر مبنی مباحثے۔ اب اس پیراگراف کا لفظی ترجمہ للکلام، الکلام یہ در حقیقت فاعل ہے جو احتاجہ پیچھے گزرا ہے، نہ تو گفتگو، والاحتجاجات
احتجاج جمع احتجاجات، اس کے معنی ہے مظاہرے پروٹیسٹ اور نہ پروٹیسٹ، والمناقشات العنادیت اور نہ ہی عناد پر مبنی مباحثے صرف وحدہا تنے تنہا۔ محاوری ترجمہ، فضول گفتگو، موقع محل کے اعتبار سے میں نے لفظ بڑھایا ہے، مظاہرے اور صرف عناد پر مباحثوں کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ لا سے بعد محذوف ہے، لا يحتاج الى الكلام وغیرہ۔